پیارے بچوں، آپ نے بادشاہوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج آپ جو کہانی سنیں گے ہے تو وہ بھی بادشاہ کے بارے میں، مگر یہ بادشاہ انسانوں کا نہیں، پھلوں کا بادشاہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پھلوں کا بادشاہ کون ہے۔ خیرو پھل فروش کی دکان پر سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی۔ بات دراصل اتنی سی تھی کہ جو ہی خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان پیلے پیلے اور رسیلے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم گردن اکڑا کر بولا، لو ساتھیوں، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی، مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے اب تمہیں کون پوچھے گا، آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ ہوں، پھلوں کا بادشاہ، بغیر تاج کا بادشاہ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ دیکھو قدرت نے کیسا پیارا تاج میرے سر پر سجایا ہے۔ انار اپنے منہ میاں مٹھو بنا تو انناس کہاں چپکا رہنے والا تھا، فوراً گرج کر بولا، اچھا اگر بات صرف تاج کی ہے تو میرے سر پر تو انار سے کئی گنا بڑا تاج ہے، تو پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوا نا، اور یوں بھی میں جسامت میں آم اور انار سے بڑا بھی ہوں۔ انناس کی بات سن کے تربوز دادا کہاں خاموش رہتے، فوراً بولے، ساتھیوں، جسامت میں تو میں تم سب سے بڑا ہوں، رسیلا اور خوش ذائقہ بھی ہوں، تو بادشاہ بننا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ تربوز کی بات سن کر بھی چیری اپنی نازک سی گردن گھماتے ہوئے بولی، ہاں، نام بڑے اور درشن چھوٹے، بھائی اصل بات تو فائدے کی ہے۔ دیکھو میں جسم میں تم سب سے چھوٹی ضرور ہوں، مگر انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوں۔ خون انسان کے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور میں سب سے زیادہ خون بناتی ہوں، تو بادشاہت کے لیے بھی مجھے ہی چنا جائے۔ چیری کی بات سن کر خربوزہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ کی شان دیکھو، تنکے میں جان دیکھو، تم تو بھی چیری بادشاہت کی خوبیوں سے دور سے نہیں گزرتی۔ البتہ میری بات اور ہے، رنگ، ذائقے، خوشنمائی، لذت اور فوائد میں تم سب سے آگے ہوں، بادشاہت کا اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے۔ خربوزے کی بات امرود کو نہ بھائی، فوراً تل ملا کر بولا، سب کی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، خدا جھوٹ نہ بلوائے، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں، اور خوش رنگی اور ذائقے میں بھی میں کیا کسی سے کم ہوں؟ مگر مجال ہے جو میں نے کبھی بادشاہت کی خواہش کی ہو، کرنا بھی مت، تم تو چیونٹیوں بھرا کباب ہو، اتنے بیج ہیں تم میں کہ خدا کی پناہ، مجھے دیکھو ایک بھی بیج نہیں، اسی لیے بچے بڑے بوڑھے سبھی مجھے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر میں کسی ایک ملک یا حصے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہوں۔ اپنی عالمگیر شہرت اور مقبولیت پر تو بادشاہت کا دعویٰ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ کیلے نے لہرا کر کہا تو ناریل غصے سے اپنے بال نوچ کر بولا، لو جی، یہاں تو سب اپنے اپنے گنگانے میں مصروف ہیں، میرا خیال تو کسی کو نہیں کہ کم از کم مجھے بھی بادشاہت کے لیے ہی نامزد کر لیا جائے۔ میں تو غذا بھی ہوں اور پانی بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، میری اس انفرادیت کے پیش نظر مجھے سب سے مقدم سمجھا جائے۔ سیب آنکھیں مٹکا کر بولا، دیکھو بھائیو، میں نہیں کہتا کہ مجھے بادشاہ بنا لو، مگر خدا لگتی کہوں گا کہ حکیموں اور طبیبوں سے پوچھو تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل میں ہی ہوں۔ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک سیب روزانہ انسان کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، یعنی میں لوگوں کو بیماریوں سے تحفظ دیتا ہوں، تو طبی نقطۂ نظر سے میں پہلے ہی پھلوں کا بادشاہ تسلیم کیا جا چکا ہوں۔ آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتا بھی اپنا اپنا راگ الاپنا چاہتے تھے کہ ایسے میں تربوز دادا نے اپنی پاٹ دار آواز میں سب کو خاموش کرا دیا اور کہا، یہ ساری بحث فضول ہے۔ کھجور بہن بالکل خاموش بیٹھی ہیں، ویسے بھی مذہبی اعتبار سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا ہم ان پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ جس پھل کو چاہیں بادشاہ منتخب کر لیں۔ سارے پھل خاموشی سے کھجور کی جانب تکنے لگے اور منتظر تھے کہ کھجور باجی جلد اپنا فیصلہ سنائے۔ کھجور انتہائی متانت اور پروقار انداز میں پھلوں سے یوں مخاطب ہوئی، ساتھیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جسے بھی پھلوں کا بادشاہ کہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک بات کسی پھل کی اہمیت اور فائدے کی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم سب کو ہی بہت خوب بنایا ہے،
ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہیں۔ بس ہمیں اپنی خصوصیات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کی بھلائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سارے پھل بھی کھجور کی بات سے متفق تھے اور ان کی بحث اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے۔ کاش انسان بھی ان کی طرح ایک ہو جائیں اور اپنی اپنی انفرادی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے خلوص دل سے استعمال کر سکیں۔